बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज थोड़ा सा वक्त निकालकर आज का ये वीलॉग जरूर देखिएगा, इसलिए कि आज के इस वीलॉग में हम जाली पीर हक खतीब के नाम पर मौजूद 11 अरब रुपए की जायदादों की मुसद्दका दस्तावेजात मंजर आम पर ला रहे हैं। 1100 करोड़ की जायदादें जो इसने आम लोगों को, मेहनत कशों को, मजदूरों को लूटने के बाद बनाई हैं, मरीजों का खून चूसने के बाद बनाई हैं, माजूरों की हड्डियां नोचने के बाद बनाई हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि इस मुल्क का एक आम आदमी, एक मजदूर, एक मेहनत कश जिसके घर में पहले ही बहुत तकलीफ है, जो एक एक पाई निहायत मेहनत से कमाता है, जिसके घर में कोई कैंसर का मरीज है, किसी को गुर्दों का आर्जा लाहक है, कोई जिगर के आर्जे में मुब्तला है, कोई माजूर है, यह शख्स महज अपनी लूट मार के लिए 8 से 9 मरतबा दम करवाने के लिए बुलाता है उन तमाम मरीजों को, उन बेसहारों को, उन लाचारों को। और जिस ट्रांसपोर्ट पर ये मजबूर लोग इसके अड्डे पर जाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट भी इसके अपने हरकारों की होती है, उसमें से भी इस बदबख्त को कमीशन जाता है। और हर बार जाने पर इसके कारिंदे, इसके हरकारे, इसके किराए के टट्टू इन लोगों से पैसे तलब करते हैं, लंगर के नाम पर, नजरानों के नाम पर। इसके बेतहाशा सबूत हमारे पास मौजूद है। एक टाइम का किराया जो 10 से 15 हज़ार रुपए लगता था, इधर इनका काफिला जाता है, बसों की कार्ड है ये, फिर मक्की साहब उधर गाड़ियां जाती हैं उनकी। बहुत सारे सबूत हम आपके सामने रख भी चुके। तो एक गरीब आदमी को लूटने के बाद, मजदूरों से, मेहनत कशों से, मरीजों से, माजूरों से लूट मार करने के बाद इस बदबख्त ने जो 11 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज बनाई है, वो आज के वीलॉग में हम मंजर आम पर लाने वाले हैं। लेकिन इन प्रॉपर्टीज को मंजर आम पर लाने के हमारे दावे के बाद इसके चेलों की जानिब से पहले से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया गया था कि जनाब ये सारी जायदाद इनकी विरासती जायदाद है। तो जनाब पूरा पाकिस्तान जानता है कि हक खतीब साहब के वालिद मोहतरम मुसंजफ अली एक दरवेश मनश आदमी थे, मालो दौलत से उनका कोई ताल्लुक नहीं था दूर दूर तक। तो ये विरासती जायदाद नहीं है, और ये भी ये दस्तावेजात साबित करेंगी, इसलिए कि ये दस्तावेजात पिछले 3-4 बरस की हैं, जिनमें करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होती रहीं इस जाली आमिल हक खतीब के नाम पर। यह भी वावेला किया गया इसके चेलों की जानिब से कि हक खतीब साहब के एक भाई कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर हैं बरतानिया में, उन्होंने ये सारे पैसे भेजे। तो एक तो इस शख्स के भाई को थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि वहां बैठकर लोगों से लूटमार कर रहा है डॉक्टरी के नाम पर, लोगों से लूटमार कर रहा है डॉक्टरी इलाज के नाम पर। भाई सारे मरीजों को अपने भाई हक खतीब के पास भिजवाए ताकि उनको शिफा नसीब हो, अगर उसका ईमान और अकीदा है अपने भाई के ऊपर। और आप सब बताइए कि क्या यह मुमकिन है कि बरतानिया में मौजूद एक डॉक्टर पिछले 3-4 साल में 11 अरब रुपए भिजवाए अपने भाई को प्रॉपर्टीज लेने के लिए, और वो प्रॉपर्टीज भाई अपने नाम पर ले ले। इनमें से कोई दस्तावेज, कोई जायदाद ऐसी नहीं है जो हक खतीब के अपने नाम पर नहीं है। तो अगर वो 11 अरब रुपए आए हैं बिलफर्ज वहाद, तो उसकी दस्तावेजात हक खतीब साहब कौम के सामने और इदारों के सामने पेश करें, क्योंकि हम इंशाअल्लाह अज़ीज ये तमाम तर दस्तावेजात, ये सबूत लेकर नैब के पास भी जा रहे हैं, FBR के पास भी जा रहे हैं, इनकम टैक्स के पास भी जा रहे हैं, और पाकिस्तान की अदालतों के सामने भी जा रहे हैं। मैं आगाज करता हूं पहले डॉक्यूमेंट से, लेकिन याद रहे कि यह दस्तावेजात महज पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की है, यानी सिर्फ वो जायदादें हमारे पास उनके दस्तावेजात मौजूद हैं जो पंजाब में हैं हक खतीब साहब के नाम पर। बहरिया टाउन में, DHAs में, इस्लामाबाद में, KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर जो इनकी जायदादें हैं वो तो शुमार ही में नहीं आ सकती। इनके पास जिस कदर जेवरात हैं, लोग इन्हें सोने के ताज पहनाते हैं, इन्हें सोने और हीरे की अंगूठियां तोहफतन देते हैं, इनके पास जो अरब हार रुपए की लग्जरी गाड़ियां हैं, इनके महल्लात नुमा मकानात, कोठियां, वो इसके अलावा हैं। ये महज इनके नाम पर मौजूद पंजाब की जमीन के दस्तावेजात हैं। अंदाजा कीजिए, गरीब मरीजों से लूट मार करके, मजहब का नाम इस्तेमाल करते हुए, खत्म नबूवत की आड़ लेते हुए इस बदबख्त ने अपनी जाती जायदादें अरबों रुपए की बना ली हैं, जिनमें से 11 अरब के सबूत इस वीलॉग में मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। पहला सबूत आपकी स्क्रीन पर, पहली दस्तावेज पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की, ये रजिस्ट्री नंबर 1146, बही नंबर 1, जिल्द नंबर 306, सराय आलमगीर में 3,77,55,371 रुपए की ये जायदाद ट्रांसफर हुई 5/4/2021 को। राजा राशिद जमान की जानिब से मुंतकिल की गई ये जमीन हक खतीब हुसैन वल्द मुसंजफ अली को, जिनका पता और शनाख्ती कार्ड नंबर
آگے موجود ہے 3,77,00,000 یعنی 3.25 کروڑ روپے کی 5 کنال اور 3 مرلہ. اور آگے چل کر ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ کس طرح سے ان دستاویزات میں بھی اصل قیمت چھپا کر کتنی بددیانتی اور کتنا جھوٹ بولا ہے خود کو اللہ کے ولی کہنے والے اس فراڈ دغاباز اور جعلساز نے. یہ ایک دستاویز آپ کی سکرین پر. لیکن یاد رکھیے پورا پاکستان جانتا ہے کہ جو دستاویزات میں موجود قیمت ہوتی ہے وہ ڈی سی ریٹ یا ڈی سی ویلیو ہے, جس سے 5 گنا یا 10 گنا زائد اصل قیمت ہوتی ہے کسی بھی پراپرٹی کی. یعنی اگر یہ 3.25 کروڑ روپے ہے تو تقریباً اگر 5 گنا اضافی لگایا جائے تو 18 کروڑ روپے, اور 10 گنا اضافی لگایا جائے تو تقریباً 35 سے 40 کروڑ روپے کی یہ ایک پراپرٹی ہے. 66 پراپرٹیز کی ڈاکومنٹس میرے سامنے اس وقت میز پر موجود ہیں. دوسری دستاویز آپ کی سکرین پر, یہ راجہ راشد صاحب کی جانب سے ہی پراپرٹی ٹرانسفر کی گئی. سیم ڈیٹ 5/4/2021, رجسٹری نمبر 1145, بہی نمبر 1, جلد نمبر 306, 3,66,55,700 روپے اس کی قیمت ہے, اور کل رقبہ ہے 5 کنال کا. میں پورے پاکستان کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ ہر ادارے کے سامنے دستاویزات پیش کریں گے, اور کسی دستاویز میں کوئی جھول ہو میں صحافت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. آپ کی سکرین پر تیسری دستاویز, محمد افتخار حسین, تحصیل ٹیکسلا میں انہوں نے یہ پراپرٹی ٹرانسفر کی. رجسٹری نمبر 9910, بہی نمبر 1, جلد نمبر 238, 1,37,80,000 روپے, یعنی تقریباً 6 سے 7 کروڑ روپے اس پراپرٹی کی اصل قیمت. اگر 5 گنا اور اگر 10 گنا تو پھر 10 سے 12 کروڑ روپے کی یہ پراپرٹی ہے, جس کا کل رقبہ ہے 13 کنال. تحصیل راولپنڈی میں محمد فردوس ولد محمد اکرم نے 12/1/2023 کو ایک زمین فروخت کی حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کو, جن کا شناختی کارڈ نمبر موجود ہے, اور یہ بل عوض 1,05,00,000 روپے 3 کنال اور 10 مرلہ, یعنی یہ بھی تقریباً 5 کروڑ یا 10 کروڑ اگر اس کی 5 گنا یا 10 گنا اصل قیمت کو کنسیڈر کیا جائے. تحصیل کوٹلی ستیاں, فیاض احمد ولد محمد صدیق, رجسٹری نمبر 70, بہی نمبر 1, جلد نمبر 1, بل عوض 1 کروڑ روپے مورخہ 5/9/2022 کو زمین فروخت کی گئی حق خطیب حسین بادشاہ ولد صوبیدار مسنجف علی, 17 مرلے. تحصیل پھالیا, جاوید اقبال ولد خضر حیات کی جانب سے 78,23,000 روپے میں 1/3/2022 کو زمین ٹرانسفر کی گئی, فروخت کی گئی حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کو, 16 کنال. وسیلت بی بی دختر ابراہیم, تحصیل کوٹلی ستیاں, رجسٹری نمبر 23, بہی نمبر 1, جلد نمبر 1, بل عوض 50 لاکھ روپے 1/4/2021 کو 2 کنال 3 مرلہ 46 فٹ. یہاں بھی ریاست کے ساتھ فراڈ کر کے ایک راؤنڈ فگر دے کے اصل قیمت بھی چھپائی گئی ہے, اور آگے چل کر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ رقبہ بہت زیادہ ہے لیکن قیمت بہت نامینل ہے, جس کی اصل قیمت کئی گنا زیادہ ہے ان دستاویزات سے. آفتاب احمد ولد محمد صدیق, تحصیل کوٹلی ستیاں, رجسٹری نمبر 74, بہی نمبر 1, جلد نمبر 1, بل عوض 50 لاکھ روپے 27/12/2021 کو ٹرانسفر ہوئی حق خطیب ولد صوبیدار مسنجف علی کے نام پر 1 کنال 11 مرلے 264 فٹ. تحصیل کوٹلی ستیاں ہی میں فیاض احمد ولد محمد صدیق حق خطیب حسین کے نام پر ٹرانسفر کرتے ہیں زمین. رجسٹری نمبر ہے 74/1, بہی نمبر 1, جلد نمبر 1, بل عوض 50 لاکھ روپے 1 کنال 2 مرلہ 28 فٹ. یہ بدبخت خود کو درویش کہتا ہے, یہ کہتا ہے میں فقیر ہوں, میں اللہ کا ولی ہوں, میں قلندرے دورہ ہوں. ذرا دیکھتے جائیے اس کی پراپرٹیز, اس کی گاڑیاں, اس کے زیورات, اس کے محلات, پاکستان کے باہر اس کی پراپرٹیز, اور پنجاب کے علاوہ اس کی پراپرٹیز اس کے علاوہ ہیں, وہ بھی بہت جلد منظر عام پر آئیں گی. تحصیل شیخو پورہ, گل شیر علی ولد محمد بشیر ٹرانسفر کرتے ہیں 11 کنال حق خطیب حسین کے نام پر. رجسٹری نمبر ہے 1550, بہی نمبر 1, جلد نمبر 3782, بل عوض 50 لاکھ روپے. اب دیکھتے رہیے 50 لاکھ کا ایک راؤنڈ فگر ہے جو کہ فراڈ کے لیے اس ریاست کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے. کوئی سورس آف انکم ڈکلیئرڈ نہیں ہے,
مذہب کو دھندا بنا لیا اس شخص نے. ختم نبوت کے نام پر یہ شخص کاروبار چمکا رہا ہے, مریضوں کے ساتھ استحصال کر رہا ہے, مجبور لوگوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے, معذور افراد جو سردی میں گرمی میں اس آس پر, اس امید پر کہ اس بدبخت کے پاس کوئی علم ہے, وہاں لائنوں میں لگے ہوتے ہیں, وہاں جا کر ان سے وہ لوٹ مار کی جاتی ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کی تصویریں بیچی جاتی ہیں, اس کی تصویروں والے کپ فروخت کیے جاتے ہیں, تعویذ بیچے جاتے ہیں, لنگر کے نام پر پیسے اینٹھے جاتے ہیں, جس ٹرانسپورٹ میں جاتے ہیں اس کا کمیشن تک کھاتا ہے یہ بدبخت انسان. لوگ کہتے ہیں کہ میں ہلکے الفاظ کا استعمال کروں, مجھے پاکستان کے عوام بتائیں کہ ایک فراڈ کو میں فراڈ نہ کہوں تو کیا کہوں, ایک جال ساز کو میں جال ساز نہ کہوں تو کیا کہوں, ایک خباثت سے بھرے ہوئے انسان کو میں خبیث نہ کہوں تو اس کے علاوہ کیا کہوں, جو فقر کے نام پر, جو درویشی کے نام پر, جو ملنگ اور اللہ کا ولی ہونے کے نام پر اربوں روپے کی پراپرٹیز بنا کر بیٹھا ہے. اور جب آپ اس سے کوئی بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ آیت سنا دیجئے, آپ کی کرامات کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے, ہم نے ثابت کیا کہ کرتب ہے, تو یہ کہتا ہے کہ مجھ پر اس لیے اٹیک ہو رہا ہے کہ میں ختم نبوت کا نام لیتا ہوں. پاکستان کے علماء, پاکستان کے غیور مسلمان, پاکستان کے مشائخ اگر اس فتنے کا راستہ نہیں روکیں گے تو دنیا بھر میں جگ ہسائی ہوگی, آپ کے عقیدے کی بھی, آپ کے نظریے کی بھی, اور ختم نبوت کے مقصد کی بھی, کہ اس طرح کے بدبخت, اس طرح کے رذیل اور اس طرح کے خبیث انسان ختم نبوت کے کاز کا بدقسمتی سے چہرہ ہے. ہم سب کو اس فتنے کا راستہ روکنا ہوگا. دیکھتے جائیے اگلی جائیداد کی دستاویز, قلب حسین ولد محمد عنایت, تحصیل پھالیا, رجسٹری 506, بہی نمبر 1, جلد نمبر 897. اگین بل ایونز 50 لاکھ روپے, یعنی راؤنڈ فگر 12 کنال حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کے نام پر ٹرانسفر ہوئی. اور اس میں تو باقاعدہ جس شخص نے یہ پروسیس کروایا اس کی تصویر بھی موجود ہے, اور یہ وہی چیلا ہے جو مائک پکڑ کر حق خطیب کے ساتھ موجود تھا جب ہم اس کے اڈے پر اس کے سامنے اسے جھٹلا رہے تھے, اور یہ چیخ چیخ کر چلا چلا کر بد زبانی کر رہا تھا. یہ تصویر بھی پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی اس دستاویز میں موجود. اگین تحصیل کوٹلی ستیاں, جمیلہ خاتون دختر خداداد, رجسٹری نمبر 5/1, بہی نمبر 1, جلد نمبر 1, بل ایوز 50 لاکھ, 5 کنال 3 مرلہ, ٹرانسفر ہوتی ہے, منتقل ہوتی ہے حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کے نام پر 16/1/2021 کو. وراثتی جائیداد ہے. یہ تمام تر جائیدادیں پچھلے 2 سے 3 برس کی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. شاید ہی کوئی جائیداد ہوگی جو 2015 یا 16 کی ہے. جناب تحصیل سیالکوٹ, محمد نذیر ولد محمد شفیع, رجسٹری نمبر 6099, بہی نمبر 1, جلد نمبر 1183, بل عوض 49 لاکھ روپے 29/6/2022 کو ٹرانسفر ہوتی ہے حق خطیب نام کے فراڈیے کے نام پر, حق خطیب حسین ولد مسنجف علی. آگے ان کا پتہ اور شناختی کارڈ نمبر تحریر ہے. 2 کنال 1 مرلہ, تحصیل کوٹلی ستیاں, محمد ضیاء ولد محمد اعجاز, رجسٹری نمبر 73, بہی نمبر 1, جلد نمبر 1, بل عوض 34 لاکھ روپے 1/10/2022 کو ٹرانسفر ہوتی ہے حق خطیب حسین ولد صوبیدار مسنجف علی کے نام پر. 2 کنال 18 مرلے. اگین تحصیل کوٹلی ستیاں, صوبیہ جبین دختر محمد اشتیاق, رجسٹری نمبر 48/1, بل عوض 20 لاکھ روپے 10/9/2021 کو 3 مرلہ 169 فٹ ٹرانسفر ہوتی ہے حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کے نام پر. یہ بھی فراڈ کیا جا رہا ہے کہ جناب لوگوں کی طرف سے تحفتاً دی گئی یہ زمین. آپ سوچئے کتنا بدبخت انسان ہو سکتا ہے, کتنا گر سکتا ہے کوئی انسان کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی استعمال کرے اپنے فراڈز کو چھپانے کے لیے. میرے پاس ثبوت موجود ہے, اس لیے کہ جب ہم اس کے اڈے پر گئے, ہم نے اس کا سامنا کیا, ہم نے اس سے سوال کیا کہ حضور آپ کی اربوں روپے کی جائیدادوں کی دستاویزات ہمارے پاس موجود ہیں. تو ایک ٹاؤٹ پہلے سے کھڑا کر رکھا تھا اس بدبخت نے, اور اس ٹاؤٹ نے کہا جی وہ زمین میں نے گفٹ کی ہے حضرت کو. میں نے کہا کتنی زمین ہے؟ اس نے کہا میں یہ بتانے کا پابند نہیں ہوں, جس کے جواب میں حق خطیب نام کے اس خبیث کا کہنا تھا کہ یہ زمین میں نے ختم نبوت سینٹر کے لیے لی ہے. حضور یہ 11 ارب روپے کی جائیدادیں, 66 جائیدادوں کی دستاویزات موجود ہیں. ختم نبوت سینٹرز کے نام پر یہ زمینیں خریدی گئی ہیں. یہ حق خطیب کے ذاتی اپنے نام پر یہ زمینوں کے ریکارڈ موجود ہے. ذرا یہ کلپ ملاحظہ کیجئے جس میں یہ بدبخت اپنی جائیداد تک کو چھپانے کے لیے ختم نبوت کے مقصد اور ختم نبوت کے سینٹر کا نام استعمال کر رہا ہے. میں تجھے پراپرٹی بتاتا ہوں. میرا باپ پیر مسنجف علی سرکار بادشاہوں کا پیر تھا. میں نے جو زمین لی ہے ختم نبوت سینٹر کے لیے میں نے زمین دی ہے. کتنی دی ہے کیوں بتائے فائدے سے ہم سب کے لیے یہ فکر کا مقام ہے
کہ ہم دنیا بھر میں حرمت رسول کی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں، ہم دنیا بھر میں تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے یہ مقصد ایک ایسے فراڈ کے ہاتھ میں تھما دیا ہے، ہم نے سپہ سالاری کا تمغہ ایک ایسے شخص کے سینے پر سجا دیا ہے کہ جس کے اندر محض بغض بھرا ہوا ہے، جس کے اندر محض فراڈ ہے، مکاری ہے، عیاری ہے اور جال سازی ہے، اور جو اپنی جائیدادوں تک کو چھپانے کے لیے ختم نبوت کی آڑ لیتا ہے، کہتا ہے جی میں نے یہ جائیدادیں ختم نبوت سینٹر کے لیے لی ہیں، تو اپنے نام پر کیوں نہیں؟ اور یہ پچھلے 4-5 برس کی جائیدادوں کے ریکارڈ ہیں، کہاں پہ آپ نے ختم نبوت سینٹر بنانے کے کام کا آغاز کیا؟ خدا کے واسطے جاگیے، اللہ کا واسطہ ہے علماء اور مشائخ، اگر اب نہیں بولیں گے تو یہ فتنہ آپ کے عقائد کو، آپ کے نظریات کو کھا جائے گا اور پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ میرا کام ہے آواز بلند کرتے رہنا، اب دیکھنا یہ ہے کہ علماء اور مشائخ کتنی جلدی اس فتنے پر قابو پانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور مسلمانان پاکستان، غیور مسلمانان پاکستان کیا کردار ادا کرتے ہیں اس فتنے کے خاتمے کے لیے۔ کیا اسے مزید اجازت دی جاتی رہے گی کہ یہ ختم نبوت کی آڑ میں چھپتا رہے، ختم نبوت کی بات کر کر کے اس مقصد کو، اس کاز کو نقصان پہنچائے، اپنے حلیے کی وجہ سے، اپنے فراڈ کی وجہ سے، اپنی وضع خطا کی وجہ سے؟ آپ ان جائیدادوں کو تو ایک جانب رکھیے، یہ جو زرق برق لباس زیب تن کرتے ہیں وہ کتنے لاکھوں کا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ العزیز ہم ایک ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جو بدبخت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کسی سے کچھ نہیں لیتا، بتائے اس ملک کے لوگوں کو، بتائے اس ملک کے مسلمانوں کو، بتائے اس ملک کی عدالتوں اور اداروں کو کہ یہ جائیدادیں اس نے کہاں سے لی ہیں۔ بھائی والا پروپیگنڈا تو فلاپ ہو گیا، باپ کی وراثت میں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پچھلے 3-4 برس کی جائیدادیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس میں سے کوئی بھی تحفہ تن نہیں ہے، بالعوض رقم تحریر ہے کہ اتنی رقم کے عوض یہ پراپرٹی بیچی گئی ہے، اور ایک لمحے کے لیے فرض بھی کر لیا جائے کہ تمام پراپرٹیز لوگوں نے دی ہیں، تو یہ تو دعویٰ کرتا ہے میں لوگوں سے کچھ نہیں۔ ایک فقیر کا، ایک درویش کا، ایک ولی کا کیا کام ہے اربوں روپے کی جائیدادوں سے؟ کس چکر میں پاکستان کے تقریباً ہر ضلع میں، ہر تحصیل کے اندر یہ جائیدادیں موجود ہیں؟ اگلی جائیداد کی دستاویز تحصیل جنڈ سے کرم خان ولد فتح خان، رجسٹری نمبر 103، بہی نمبر 1، جلد نمبر 30، بل عوض 15 لاکھ روپے 1/3/2022 کو 15 کنال ٹرانسفر ہوتی ہے حق خطیب حسین ولد صوبیدار مسنجف علی کے نام پر۔ اب یہاں سے فراڈ کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلی دستاویز جو ہم نے آپ کو دکھائی وہ 3,77,55,000 روپے میں محض 5 کنال تھی، لیکن یہاں 15 لاکھ روپے میں 15 کنال، اور یہ اگین راؤنڈ فگر اسی لیے دیا گیا تاکہ ریاست کو دھوکہ دیا جا سکے۔ اگلی دستاویز ہے ضیافت اللہ ولد عنایت اللہ، فروخت کرنے والے ہیں، تحصیل ہے لالیاں، بل عوض 14 لاکھ روپے، اور یہ بھی 14 لاکھ میں 11 کنال ٹرانسفر ہوتی ہے حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کے نام پر۔ پھر ہے تحصیل صادق آباد، سوچئے پنجاب بھر میں پھیلی ہوئی اس جال ساز فراڈیے کی جائیدادوں کی دستاویز آپ دیکھ رہے ہیں۔ خالد جاوید ولد فقیر حسین نے یہ فروخت کی، بل عوض 12 لاکھ روپے 8/4/2016 میں حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کو 16 کنال زمین 12 لاکھ روپے میں۔ اگلی دستاویز ہے تحصیل تلا گنگ سے محمد شریف ولد محمد اسلم، بل عوض 11 لاکھ روپے 11 کنال زمین حق خطیب حسین کو فروخت کی گئی۔ تحصیل سیالکوٹ، رجسٹری نمبر 2998، جلد نمبر 2912، بل عوض 15,15,000 روپے 4/5/2023 کو 1 کنال 4 مرلہ ٹرانسفر کی گئی حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کو۔ تحصیل کوٹلی ستیاں، بشیر احمد ولد خان زمان، جلد نمبر 1، بہی نمبر 1، بل عوض 20 لاکھ روپے 1 کنال ٹرانسفر کی گئی حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کو۔ تحصیل کوٹلی ستیاں، واجد محمود ولد امیر افضل، رجسٹری نمبر بہی نمبر 1، جلد نمبر 1، بل عوض 10 لاکھ روپے 25/3/2017 1 کنال 18 مرلے ٹرانسفر کی گئی حق خطیب نام کے فراڈیے کو۔ تحصیل کوٹلی ستیاں، محمد فاروق ولد علی داد، بل عوض 18 لاکھ روپے مورخہ 9/12/2015 ٹرانسفر کی گئی حق خطیب نام کے جالساز کو 4 کنال 3 مرلہ۔ رقیہ بی بی دختر عبد الرحمن، تحصیل کوٹلی ستیاں، رجسٹری نمبر 1/11، بہی نمبر 1، جلد نمبر 1، بل عوض 12,90,000 روپے ٹرانسفر کی گئی حق خطیب حسین کو 25/5/2023 کو۔ بشیر احمد ولد خان زمان، ٹرانسفر کی گئی 20 لاکھ روپے کے عوض 1 کنال 2/3/2017 کو حق خطیب کے نام پر۔ تحصیل جنڈ، احمد عمران ولد انور خان،
बिल इवज 4 लाख रुपए। अब यहाँ 4 लाख का हिस्सा भी यहाँ की दर्जनों दस्तावेजात में है। 27/4/2022 को 18 कनाल ट्रांसफर की गई हक खतीब हुसैन। अगेन एक बहुत बड़ा फ्रॉड। तहसील साहिवाल मोहम्मद नसर अब्बास वल्द मोहम्मद रमजान, बिल इवज 4,50,000 रुपए 5/8/2022 को ट्रांसफर की गई। 2 कनाल 10 मरले हक खतीब हुसैन के नाम पर। तहसील तलागंज मोहम्मद रफीक वल्द गुलाम मुस्तफ़ा 8 कनाल 19 मरले। ये दर्जनों दस्तावेजात हैं, मेरा गला रिंध जाएगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन ये इख्तिताम नहीं है। ये दस्तावेजात इंशाल्लाह हम saream.org के पोर्टल पर भी डालेंगे, अनकरीब आप वहां भी देख सकेंगे। और एक एक करके इसकी DHA की प्रॉपर्टीज, इसकी बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज जहां ये करोड़ों रुपए मालियत की कोठी में रिहाइश पजीर भी है, इस्लामाबाद की इसकी प्रॉपर्टीज, KPK की इसकी प्रॉपर्टीज, और इसकी गाड़ियों की अरबों रुपए की मालियत, इसके जेवरात जो इससे तकरीबन हर महफिल में तोहफतन दिए जाते हैं, वो डॉलर या पाउंड जो ये लूट कर लाता है पाकिस्तान के बाहर से, उनकी मालियत इसके अलावा है। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचिए, ये एक फकीर कहने वाले शख्स की, खुद को अल्लाह का वली कहने वाले की जायदादें हैं। और मेरा ये दावा एक मर्तबा फिर पाया इस सबूत को पहुंचता है कि ये बदबख्त इंसान अपने मफादात के लिए, अपनी लूट मार के लिए, अपने फ्रॉड के लिए, अपनी नौटंकी के लिए इस्तेमाल कर रहा है खत्म नबूवत के मकसद को। एक बार फिर मैं दिखाना चाहता हूँ, जब हमने इससे सवाल किया कि आपकी जायदादें कहाँ से आई, इसने कहा इस शख्स ने मुझे तोहफतन दी। और ज़ाहिर है ये एक शख्स की तोहफा दी हुई जायदादें नहीं है, खरीदी हुई जायदादों के दस्तावेजी सबूत हैं। और उस शख्स ने भी ये नहीं बताया कि कितनी जायदादें दी, लेकिन फिर जायदादों को छुपाने के लिए भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इस्तेमाल किया इस बदबख्त ने कि मैं ये जमीन खत्म नबूवत सेंटर के लिए ले रहा हूँ। मैं तुझे प्रॉपर्टी बताता हूँ। मेरा बाप पीर मुसंजय वली सरकार बादशाहों का मुरीद था। मैंने जो जमीन ली है खत्म नबूवत सेंटर के लिए, मैंने जमीन दी है कितनी कितनी दी है, क्यों बताए फैसले से कब होश आएगा पाकिस्तान के अवाम को, और कब वो इस शख्स का गिरबान पकड़ेंगे कि बदबख्त इंसान, इस फ्रॉड को रोको। और खबरदार अपने फ्रॉड को छुपाने के लिए आपने खत्म नबूवत का नाम इस्तेमाल किया। लेकिन इंशाअल्लाह अजीज हम अपने हिस्से का काम तब तक करते रहेंगे जब तक हम झंझोड़ कर जगह नहीं लेते उलमा और मशाइख को जो इस मामले पर अब तक खामोश हैं। और इंशाअल्लाह अजीज आने वाले वक्त में हम वो दस्तावेजी सबूत भी आपके सामने रखेंगे कि ये किस तरह से बाहर से लोगों से पैसे मंगवाता है, डॉलर्स मंगवाता है, कौन से बैंक अकाउंट्स उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस अड्डे को ये आस्ताना कहता है, इस कब्जा माफिया ने उस पर कब्जा कर रखा है, उसका केस भी इस वक्त अदालत में चल रहा है। तो इंशाअल्लाह अजीज वो दस्तावेजात भी आपके सामने रखेंगे कि किसी भी कब्जे की जगह पर आप कैसे आस्ताना बना सकते हैं, कब्जे की जगह पर बैठकर आप कैसे मजहब का और विलायत का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अजीज हम इस शख्स को, इस झूठे को, इस फ्रॉडिये को, इस कज़ाब को इसके घर तक छोड़ कर आएंगे, इसलिए कि यहां आम लोगों के साथ, मजदूरों के साथ, मेहनत कशों के साथ, मरीजों के साथ, माजूरों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। और हम इंशाअल्लाह अजीज इन तमाम लोगों को इस फ्रॉड से बचाने के लिए अपने हिस्से की आवाज बुलंद करते रहेंगे।